عزیزوں میری طرف سے آپ سب کو مسیح یسوع میں بہت سا سلام۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے سمسون کی پیدائش۔ اور بنی اسرائیل نے پھر خداوند کی آگے بدی کی اور خداوند نے ان کو 40 برس تک فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر رکھا۔ منوہا نامی ایک شخص جس کی بیوی بانجھ تھی اور خداوند کا فرشتہ اس عورت کو دکھائی دیا اور کہنے لگا تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، سو خبردار میں یا نشے کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا اور نہ اس کے سر کا اس طرح پھرے، اس لیے کہ وہ پیٹ ہی سے اپنے مرنے کے دن تک خدا کا نذیر ہوگا اور وہ اسرائیل کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دے گا۔ اور اس عورت کے بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام سمسون رکھا۔ وہ لڑکا بڑا اور خداوند نے اسے برکت دی اور خداوند کی روح اسے تحریک دینے لگی۔ اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ فلسطینیوں کی بیٹیوں میں سے تمنت نام ایک عورت سے میرا بیاہ کر دیں۔ اس کے ماں باپ نے کہا کہ کیا ہماری قوم میں کوئی عورت نہیں جو تو غیر مختونوں فلسطینیوں میں بیاہ کرنے لگا ہے؟ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ خداوند کی طرف سے ہے، کیونکہ خداوند نے فلسطینیوں کے خلاف بہانہ ڈھونڈا تھا۔ سمسون کو تمنت کے پاکستانوں میں ایک جوان شیر نظر آیا جو اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے اسے پاکرو کے زور سے بکری کے بچے کی طرح مار دیا، مگر اس نے یہ بات اپنے ماں باپ کو نہ بتائی۔ پھر اسے ایک دفعہ شیر کا پنجر نظر آیا جس میں مکھیوں کا ہجوم اور شہد تھا۔ اس نے اسے ہاتھ میں لے لیا اور شہد کھانے لگا، لیکن یہ بات بھی اس نے اپنے ماں باپ کو نہ بتائی۔ تب سمسون نے بڑی ضیافت کی تو اس کے لیے 30 رفیقوں کو لے آئے کہ اس کے ساتھ رہیں۔ سمسون نے ان سے ایک پہیلی پوچھی اور کہا کہ ضیافت کے 7 دن کے اندر اگر اس کا جواب بتا دیا تو میں تمہیں 30 کتانی کرتے اور 30 جوڑے کپڑے دوں گا، اور اگر بتا نہ سکے تو تم مجھے دو گے۔ انہوں نے اس سے کہا تو اپنی پہیلی بیان کر۔ اس نے کہا کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا اور زبردست میں سے مٹھاس نکلی۔ جب انہیں اس پہیلی کا مطلب نہ آیا تو اس کی بیوی سے کہنے لگے تم نے ہمیں اس لیے بلایا کہ ہم کو فقیر کر دو؟ تو اپنے شوہر کو پھسلا تاکہ اس پہیلی کا مطلب وہ ہمیں بتا دے، نہیں تو ہم تجھ کو تیرے باپ کے گھر کو آگ سے جلا کر مار دیں گے۔ تب اس عورت نے سمسون کے ناک میں دم کر دیا کہ اسے اس پہیلی کے بارے میں بتائے۔ آخر تنگ آ کر اسے وہ پہیلی اسے بتانی پڑی، اور اس نے وہ پہیلی اپنی قوم کے سرداروں کو بتا دی۔ اور شہر کے لوگ 7ویں دن سمسون سے کہا شہد سے میٹھا اور کیا ہوتا ہے، اور شیر سے زوراور اور کون؟ وہ جان گیا کہ اس کی بیوی نے یہ پہیلی انہیں بتائی ہے، اور خداوند کی روح اس پر نازل ہوئی اور 30 آدمی اس نے مارے اور ان سے کپڑے لے کر ان کو دیے۔ سمسون کے ماں باپ نے سمسون کی بیوی کو اس کے دوست کو دے دیا، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ اس کے اس فعل سے سمسون اس سے نفرت کرنے لگا ہوگا۔ پھر سمسون نے دلیلیہ نامی عورت سے عشق ہو گیا۔ فلسطینیوں کے سردار اس عورت کے پاس گئے کہ سمسون کو پھسلا کر ہمارے حوالے کر دے کہ ہم اس سے ہر ایک تجھے 1100 چاندی کے سکے تجھے دیں گے۔ تب وہ عورت سمسون سے اس کی شہروزی کا بھید پوچھتی رہی۔ اس نے 3 بار اس سے جھوٹ بولا، لیکن بالآخر وہ اس کی شہروزی کا بھید پوچھنے میں کامیاب ہو گئی اور اسے فلسطینیوں کے حوالے کر دیا۔ اس نے اس کی لٹیں کاٹی اور خداوند کی روح اس سے دور ہو گئی، اور انہوں نے اس کی دونوں آنکھوں کو نکال کر پیتل کی زنجیروں سے باندھا اور قید خانے میں چکی پیسنے پر لگا دیا۔ فلسطینی سمسون کو قید میں ڈال کر بہت خوش تھے، اس لیے انہوں نے اسے ایک کھیل کرنے کے لیے کہا اور وہ ان کے لیے کھیل کرنے لگا۔ وہ ستون کو ٹیک لگائے ہوئے کھڑا تھا، قید میں رہتے ہوئے اس کی لٹیں واپس نکل آئیں۔ سمسون نے خدا سے دوبارہ زور مانگا تاکہ وہ اپنی آنکھوں کا بدلہ فلسطینیوں سے لے سکے۔ سمسون نے دونوں ہاتھوں سے ستون کو زور لگایا اور کہنے لگا فلسطینیوں کے ساتھ
مجھے بھی مرنا ہوگا۔ سو وہ اپنے سارے زور سے جھکا اور وہ گھر ان سرداروں اور تمام لوگوں پر گر پڑا۔ پس وہ مرد جن کو اس نے اپنے مرتے دم مارا ان سے زیادہ جن کو اس نے اپنے جیتے جی مارا تھا۔ خداوند کے پاک کلام کے وسیلے سے خداوند آپ کو سب بڑی برکت دے، آمین۔